آپ آیت کا نمبر بتائیں، بچہ آیت سنائے گا۔ آپ آیت پڑھ دیں تو بچہ نمبر بتا دے گا۔ آپ صفحہ نمبر کہیں کہ اس صفحے پر کتنی آیات ہیں، بچہ آیات بتا دے گا۔ آپ کہیں ہر صفحے کی پہلی آیت پڑھو، صرف پہلی، اور کوئی نہیں پڑھنی، بچہ پڑھے گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں نہیں صفحے کی آخری آیت پڑھو، بچہ آخری آیت پڑھے گا۔ آپ درمیان میں سے جہاں سے آپ کا دل کرے وہاں سے سن لیجیے۔ اللہ کے حکم سے ہمارے بچے یہ سنائیں گے۔ قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے، صفحہ نمبر 1 سے لے کر 181 تک یہ قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر کسی اور کو دے دو بیٹا، کسی اور کو دے دو۔ صفحہ نمبر 1 سے وہ بلوچ صاحب بیٹھے ہیں ان کو دے دیجئے، پیچھے بلوچ صاحب کو دے ہیں۔ صفحہ نمبر 1 سے لے کر 181 تک آپ کا جیسے دل کرے، جس انداز سے دل کرے آپ سوال کریں، انشاءاللہ بچہ جواب دے گا۔ اب آپ نے ٹائم اپنا خود حساب کرنا ہے، 10 منٹ ہمارے پاس۔ یہ پہلا گروپ ہے، صفحہ نمبر 1 سے لے کر 181 تک سوال کیجئے۔ بسم اللہ۔ پہلا سوال ہم چاہیں گے، استاد بزرگوار ہیں ہمارے، میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ میں چھوٹا تھا تو میں قبلہ کے پیچھے نماز پڑھنے یہیں اسی امام بارگاہ میں آتا تھا، اسی امام بارگاہ میں۔ تو ہم گزارش کریں کہ علامہ صاحب سے کہ علامہ صاحب پہلا سوال کریں، صفحہ نمبر 1 سے لے کر 181۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 54، صفحہ نمبر 54 آیت نمبر 35، فلما وضعتها، یہاں سے آیت ہے۔ پڑھو، عادی پڑھو، بسم اللہ پڑھو آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ ٹھیک ہے، اگر صحیح پڑھی ہے تو پھر صلوات بھیج دیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیٹا اس صفحے پر ٹوٹل آیات کتنی ہیں جو قبلہ صاحب نے پوچھا ہے؟ بتائیں ہادی بتاؤ۔ آخری آیت کیا ہے؟ صفحہ نمبر 54۔ صفحہ نمبر 54 کی قبلہ صاحب کہہ رہے ہیں آخری آیت پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ صلوات بھیج دیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب قبلہ صاحب نے جو صفحہ کہا تھا بیٹا اس صفحے پر ٹوٹل آیات کتنی ہیں یہ بتائیں۔ اس صفحے پر ٹوٹل آیات 8 ہیں۔ پہلی آیت کا نمبر کیا ہے؟ 30۔ آخری آیت کا نمبر کیا ہے؟ 37۔ قبلہ ٹھیک ہے؟ 37 ٹھیک ہے۔ صلوات بلوچ صاحب کو قرآن پہنچے، ایک قرآن بلوچ صاحب کے لیے صحیح ہے۔ جلدی جلدی سوال کرو صحیح ہے سرگانا سے۔ صفحہ نمبر نہیں سورہ کوئی نہیں صفحہ نہ بتائیں، سورہ آل عمران کی پہلی آیت کہہ رہے ہیں، پڑھو۔ دوسری دفعہ مائک آپ کے پاس آ جائے گا، ہادی پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ پہلی آیت آگے پڑھتے جاؤ۔ پہلی ہے۔ ہاں 2-4 آیتیں پڑھو نا۔ الف لام میم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم صفحہ۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یوم یجزی کل نفس ما عملت من خیر محضرا هنالک دعا زکریا ربہ ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ شمشاد صاحب کو بھی دیں، قرآن پاک مولانا شمشاد صاحب کو بھی دیں۔ بھائی جلدی ہم نے 8-10 سوال کرنے، میرے پاس ایک اور گروپ بھی ہے اس کے پیچھے جنہوں نے 3 سپارے 6 چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے بچوں نے بھی حفظ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیا گروپ بننے والا ہے، ابھی ہمارے پاس گنجائش نہیں۔ میرے خیال میں ایک ہی سوال کافی ہے، 2 سوال کافی ہے، اس سے کسی اور سے پھر لے آئے نا۔ اچھا اس کو کیا امتحان میں ڈالنا جب وہ پاس ہو چکا ہے؟ اچھا چلیں دوسرے جی۔ صفحہ نمبر 36 کی پہلی آیا بیٹا آپ شاف الحسن۔
صفحہ نمبر بسم 36 اللہ کی پہلی الرحمن آیت۔ الرحیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ۔ اللهم صل على محمد. اسی صفحے کی آخری آیت بھی پڑھ کے سنا دو۔ بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صحیح ہے بلو صاحب؟ یہ صفحہ نمبر، اس صفحے پر ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ اس صفحے پر ٹوٹل آیات 6 ہیں. ٹوٹل آیات 6 ہیں۔ 6 ہیں؟ جی 6 ہیں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد۔ اچھا، اب کوئی ایک بندہ ایسا جوان کھڑا ہو جائے جس کی نا صفحہ تبدیل کرنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہو، جس کی صفحہ تبدیل کرنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہو۔ 149 بیٹا صفحہ نمبر 149 کی پہلی آیت پڑھو۔ پڑھو ہاں پڑھو۔ ولا تقربوا مال اليتيم اگلے صفحے کی پہلی آیت۔ ينظرون إلا صفحہ تو تبدیل کرو نا، آپ کی کیا سپیڈ ہے؟ اگلے صفحے کی پہلی ألف آیت۔ لام ميم صاد اگلے صفحے قال کی ما پہلی منعك آیت۔ ألا تسجد اگلے إذ صفحے کی قال پہلی ربنا آیت۔ ظلمنا أنفسنا اگلے صفحے کی يا پہلی بني آیت۔ آدم خذوا زينتكم اس سے اگلے صفحے کی قالت پہلی لهم آیت۔ من قبل اس سے اگلے يا صفحے کی بني پہلی آدم آیت۔ ونادى أصحاب النار اب کوئی ایک اور دوست آخری آیت سن لیں اس بچے سے، بس اس بچے سے آخری آیت۔ اب آگے اس نے سنایا نا، گاڑی جو چلا سکتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گاڑی سیدھی چلانا بڑا آسان ہے لیکن ریورس چلانا بہت مشکل ہے۔ یہ بچے ریورس بھی اسی سپیڈ سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایک دوست کھڑا ہو جائے، کوئی ایک صفحہ نکالے، ہم اس سے ریورس پہ جائیں گے۔ 170 صفحہ نمبر 170 دی آخری آیا بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پچھلے صفحے کی آخری آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واختار موسیٰ قوم 70 رجلا لمیقاتنا 168 کی، ولما سقوا في أيديهم ورأوا أنه 167 کی، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب 166 أنظر إليك وأورثنا قوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 165 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم 164 فألقي السحرة ساجدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. چلو آپ بیٹھو عزیزہ، بس بیٹھے بس دوستان، میرے پاس ایک دوسرا گروپ بھی ہے، میں زیادہ دیر سہمت نہیں دینا چاہتا کیونکہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ میں نے اسے بڑی شارٹ ٹائم کہ انہوں نے موقع دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ دکھا دیں کہ جتنا ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے اتنا ہی قرآن کے ساتھ بھی ہے۔ ماشاءاللہ ان تاریخ فیکم مستقلین کتاب اللہ و عبرت یاد رہے گی۔ ہم نے نہ قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے نہ اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ ہمارا تمسک قرآن کے ساتھ بھی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی اتنا ہی تمسک ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو علی والوں کو بھی قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ علی والوں کا قرآن کے ساتھ رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عزیزان، یہ چھوٹی سی کاوش ہم نے کی تھی، ہمارے پاس اسباب نہیں تھے لیکن ہماری نگاہ مسبب الاسباب پہ۔ ہم کرائے کی بلڈنگ میں ہیں، ہمارے پاس کوئی مدرسے کی زمین نہیں ہے، کرائے کا مکان لیا ہوا ہے، روٹی باہر سے لیتے ہیں، وہ بھی یعنی مول کی روٹی، جسے ہماری سرائے کی چاہتے ہیں مول دی روٹی ایسے ہی کوئی سارے کو کوئی سسٹم کوئی نہیں خاص ان قسم کا، لیکن ہم نے بس یہ کافی ہے، ہم نے اپنے اس کام کو جاری رکھا ہے۔ خدا مسبب الاسباب ہے، سبب وہ بنا رہا ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن یہ بچے بھوکے بیٹھے ہوں۔ ہم آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو قرآن کا کام ہے آپ اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہیں، ہم آپ سے مانگنے نہیں آئے، کیونکہ ہم مانگنے والوں کے در کے فقیر ہی نہیں ہیں، ہم تو اس در کے فقیر ہیں جہاں سے بن مانگے عطا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو صرف دعوت دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو پیغام ہی نہیں پہنچا تھا ہمارے پاس، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ہمارے بغل میں قرآن کا اس طرح کا کام بھی ہو رہا تھا۔ اگر کوئی زمین وقف کرنا چاہے کرے،
زمین وقف کرے، ہمیں نہیں دے، ہمیں نہیں چاہیے زمین۔ کوئی ماہانہ ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے ماہانہ ملے، کوئی استاد کی فیس دینا چاہتا ہے دے، کوئی کھانے کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہے اٹھائے، کوئی بجلی کا بل دینا چاہتا ہے اٹھائے، وہ خرچہ لے لے، آئے ہمارے ساتھ ملے، اور یہ بسم اللہ ہمارے ساتھ ملے اور اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ ہم آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ یہ وہ کام ہے قرآن کا کام کہ جو انبیاء کا کام ہے، یہ وہ کام ہے جو ائمہ معصومین کا کام ہے۔ ہم قرآن کی خدمت کے لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ آگے آئیے، گندم کا سیزن ہے جہاں 12-15 من 50 من 20 من اپنے گھر کے لیے لے رہے ہیں، 1 من گندم لے کر بچوں کو دے دیجئے۔ یقیناً آپ سب کی خواہش ہوگی کہ آپ حافظ قرآن آپ کے بچے بنیں۔ اگر آپ کے بچے حافظ قرآن نہیں بن سکتے تو جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں ان کی مدد کیجئے، جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ اس ثواب میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کیجئے۔ یہ بچہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس ہاتھ بڑھاتا ہے تو آپ نے اس کے ہاتھ کو میرا ہاتھ سمجھ کر دینا ہے، وہ مانگنے والے کا ہاتھ نہیں ہے۔ اور ہم مانگنے والوں کے، میں پہلے کہہ رہا ہوں، ہم مانگنے والوں کے در کے فقیر ہی نہیں ہیں، ہم ان کے در کے فقیر ہیں جہاں سے بن مانگے عطا ہوتی ہے۔ یہ ہم آپ کو صرف دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے، قدم بڑھائیے، آپ کے اپنے علاقے میں یہ کام ہو رہا ہے، کل کو یہ بچے ٹی وی پر آئیں گے، پھر آپ کہیں گے جی یہ ہمارے علاقے میں کام ہو رہا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے تعارف ہی نہیں کروایا تھا۔ تو اس لیے میں نے یہ 1-2 مہینے سے کوشش کی ہے کہ ملتان کی جتنی مساجد ہیں ان میں تعارف کروا دیا جائے، کل کو کم از کم مومنین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملتان میں بھی قرآن کی خدمت کا کام ہو رہا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔